وہ تو ایسے ہی، وہ تو ایک ایسے ہی نکل آیا تھا، وہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اپنے نفس کو نا دھوکہ دیتے ہو. حالانکہ قرآن کے مطابق یہ نذیر ہے، یہ ڈرا رہا ہے کہ اب آپ کی فائلیں لپٹنا شروع، اب آپ کو ریورس گیئر لگنا شروع. کیونکہ اگر ریورس نہ ہوتے تو بھی مزید بال گہرے ہوتے، آپ کے مزید کالے ہوتے. یہ ایک کالا اس لیے ہوا ہے کہ ایک سے ابتدا ہوئی ہے. جیسے کوئی 4 شادیاں کرے تو پہلی سے ابتدا ہوتی ہے نا اس کی. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم سے تھوڑی ہو جاتی ہے، چوتھی پہلے تھوڑی ہوتی ہے. تو ایک بال کیا ہوا ہے ابھی، یہ ایک سفید ہونا اس کی علامت ہے. بیٹا تھوڑے دنوں میں اب دوسرا بھی سفید ہوگا، پھر تھوڑے دنوں میں تیسرا بھی ہوگا، پھر تھوڑے دنوں میں چوتھا بھی ہوگا. پھر ایسے ہوتے 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 آدمی کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے بیگم؟ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ پھر بیگم صاحبہ کہتی ہیں بھائی کچھ لگا لیا کریں. مننے کے ابا میں چاہتی ہوں آپ جوان نظر آئیں. میں کیا چاہتی ہوں، کسی مجلس میں جاتے ہیں آپ سفید دھک، لوگ دم تھوڑی کرانے آئیں گے آپ سے. پھر بیوی کے کہنے پہ کالا کولا لگا رہا ہے، کوئی براؤن لگا رہا ہے، کوئی مہندی لگا رہا ہے، کچھ بھی لگا رہا ہے، پکڑا بہرحال جاتا ہے کہ بیٹا یہ اوریجنل نہیں ہے. 2 دن رنگ لگانا بھول جائے وہ سفید نکلنا شروع وہاں سے. حالانکہ آپ لگائیں، کالا لگانا جائز نہیں، براؤن لگا لیں، لیکن عبرت تو حاصل کرو کہ بھائی اب ریورس گیئر لگنا شروع. اب آپ بالوں کی فکر میں لگے تھے، ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے یار کمر میں کو پتہ نہیں، آج ڈاکٹر صاحب کو 3 دن سے پین ہو رہا ہے میری کمر میں، آج تک کبھی ہوا ہے نہیں. پہلے تو ڈاکٹر آپ کو بیوقوف بنائے گا. ہو جاتا ہے اصل میں، آدمی تھوڑے یوں کروٹ پہ سوتا ہے، کبھی یوں کروٹ پہ، تو یہ والے مسل دبرے ہوتے ہیں. بھائی جوانی میں بھی تو، جوانی میں ایسے ٹیڑھے میڑھے سو رہے ہوتے ہیں نا، یوں یوں کر کے. دیکھا ہے ہم جب بچے تھے نا، ہم ایسے سوتے تھے کہ سوتے یہاں تھے، صبح نکلتے وہاں سے تھے. ہم اماں کہتی تھی ہم سلا کے یہاں گئی تھی، نکل کہاں سے رہا ہے؟ ایسے کلا بازیاں کھا رہے ہیں، وہ ادھر اس پہ بھی کلا بازی، اس کی ٹانگ اس کے سر پہ لگ رہی ہے، وہ اس کی ٹانگ ہمارے سر پہ لگ رہی ہے، پھر بھی سو رہے ہیں. عمر زیادہ ہوتی ہے، وہ نیند بھی مارکیٹ سے شارٹ. تھوڑی سی کہیں کتے نے بھونکا، آدمی گیٹ کھول کے دیکھتا ہے بھائی میری نیند خراب کر دی اس نے. کہیں کسی نے تھوڑا سا بول دیا اٹھ گیا، پھر نیند ہی نہیں آ رہی پوری پوری رات. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ نذیر کہ بیٹا اب پشاور آنے والا ہے. اب کیا ہے کے پی کے میں گاڑی داخل، بولو ہو چکی ہے. یہ برگر شرگر جلدی سے کھا کے ختم کرو، نانی اماں کا گھر آنے والا ہے. تو یہ ڈرا رہی ہے چیزیں. ہم ڈرتے نہیں، ہم بالوں کو کالا کرنے پہ فوکس کر دیتے ہیں سارا. کمر کے درد کا علاج، پھر ابھی کمر سے فارغ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب گردوں میں کچھ پین سا محسوس ہو رہا ہے، چلا نہیں جا رہا، بیٹھا نہیں جا رہا. زیادہ دیر بیٹھتا ہوں تو ٹانگیں کانپنا شروع کر دیتی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. اور پھر مفتی طارق مسعود صاحب جو شادی کی باتیں کرتے ہیں مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. پہلے بہت اچھی لگتی تھی 20 سال پہلے. ایک بوڑھے میاں مجھے ملے، کہہ رہے کاش آپ مجھے 30 سال پہلے مل جاتے. بزرگوں کا احترام کیا کریں، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. اور یہ آج کے جو بزرگ ہیں نا، یہ آج کے جوانوں سے اچھے ہیں. جب یہ جو جوان گٹکے والے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جب اس عمر کو پہنچیں گے تو اس قابل نہیں رہیں گے جس قابل یہ لوگ ہیں. یہ خوب سمجھ لیں. تو آج جو ہے نا گٹکے کھا کے جو آدمی 50-60 سال تک پہنچے گا، تو ہمارے ایک دوست تھے سگریٹ بہت پیا کرتے تھے، بہت زیادہ سگریٹ. ان کو ہم نے منع کیا یار نہیں پیو اتنی. ایک دن کیا ہوا، ہم سوئمنگ کے لیے گئے تو ان سے 2 دفعہ انہوں نے یوں کیا اور ایسے سانس پھول رہا تھا بہت زیادہ. تو مجھے کہنے لگے بھائی اب تو سب جگہ سے دھواں ہی نکل رہا ہے، میرے اتنی سگریٹ پی ہے اب میرے اندر پاور کیا ہو گئی ہے، ختم. تو سوچو 25 سال کا وہ برباد ہو گیا سگریٹ پی پی کے. تو آپ کیا سمجھتے ہو آپ سگریٹیں اور گٹکے کھا کے 60 سال تک جوان رہو گے؟ یہ کھوپڑی سے آپ کے وہ نذیر 30 سال میں ہی آنا شروع ہو جائے گا. تو نذیر کیا ہے؟ ڈرانے والا کیا ہے؟ سفید بال. نذیر کیا ہے؟ کمر کا درد. پھر بلڈ پریشر اوپر نیچے. جوانی میں جتنے بھی انڈے کھاؤ بی پی ہائی نہیں ہوتا. آج کیا تھا، 2 کے بجائے یا 3 انڈے کھا لیے، وہ تیسرا انڈا گلے پڑ گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بی پی شوٹ کر گیا بھائی، 3 انڈے کھا لیے تھے. جوانی میں مٹھائی کے پورے ڈبے کھا جاتے. ہمیں بھی یاد ہے، مجھے رسگلے کھانے کا بڑا شوق تھا. ہماری اماں کھانے نہیں دیتی تھی رسگلے زیادہ، کہ بھئی کوئی کھانے کی چیز کھا، کوئی پراٹھا کھا، کوئی چاول کھا. بچے تو غلط چیزیں زیادہ کھاتے ہیں نا. تو مجھے اپنا ایک دن بہت اچھی طرح یاد ہے، ہماری والدہ 1 یا 2 رسگلے بہت زیادہ کھا لیے، ورنہ پھر وہ
بھائی کھانا کھاؤ نا, جیسے مائیں کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ رسگلے کھائے گا تو کھانا کون کھائے گا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کوئی بڑی تقریب میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, رسگلوں کا ڈبہ لا کے رکھ دیا, میری والدہ بھی بیٹھی ہوئی تھی اور بھی رشتے دار تھے. اب جو ایسی پروقار محفل ہوتی ہے نا, اس میں مائیں بچوں کو اشاروں سے تو ڈانٹتی ہیں, سب کے سامنے ایسا نہیں کرتی. تو مجھے بہترین موقع ملا, میں نے جو رسگلے پھوڑنا شروع کیے نا, میں نے کہا بیٹا بعد میں پٹو, ابھی نہیں کوئی روکے گا تمہیں. والدہ کہہ رہی ہیں بس. اسی طرح جو ڈبو کے کھانے کا, بسکٹ کو ڈبو کے کھانے کا مزہ, وہ بھی مجھے اپنی والدہ کا یاد آتا ہے. وہ ڈبو کے کھانے والا لطیفہ تو بہت لوگوں نے سن لیا ہوگا نا, دوبارہ سنا دوں, وہ بہت لوگوں نے سن لیا ہے. وہ اصل میں اس واقعے سے متعلق ہے, تو پھر مجھے بتانا پڑے گا. وہ ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا, تو وہ ڈبو ڈبو کے کھانے لگا, تو لڑکی کے ابا نے منع کر دیا, اس کم بخت کو بسکٹ کھانے کی تمیز نہیں ہے نا, چائے میں ڈبو ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے. بسکٹ چائے میں ڈبو کے کھاتے ہیں, تو مجھے بہت شوق تھا, اب بھی میں ڈبو کے ہی کھاتا ہوں. تو مجھے یاد ہے ہم کسی کے گھر گئے, تو وہ بسکٹ جو اتنے سارے رکھے ہوئے تھے